اس سے اس وقت برادری کو ہم اکٹھا کر کے ہم سے کہیں کہ یہ ہم نے چلانا شروع کیا ہے، آئیے آپ ہمارا اس میں ہاتھ بٹائیں۔ تیسری چیز جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ممبرشپ بنانا کہنا بہت آسان کام ہے، اس کو ممبرشپ کو قائم رکھنا یا ڈرائیو کرنا، 1 روپیہ چندہ ہے مسلم لیگ کی ممبرشپ کا تو وہ وہاں سے بوگس ممبرشپ کے کچھ نہیں بنتا، جس نے صدر بننا ہوتا ہے وہ 250 آدمیوں کے نام دے کے 250 روپئے جمع کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ممبرشپ کی اور ممبرشپ ڈرائیو جو ہے یہ ایک بڑا کٹھن اور بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے، اس پہ آپ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی ایک گاؤں کی یونٹ بن جائے گی، جب گاؤں کی یونٹ بنائیں گے اسی دن آپ 2 پارٹیاں راجپوتوں میں بنا دیں گے، یہ تنظیمی لحاظ سے ہی غلط ہے میرے نقطہ نظر سے۔ لیکن چونکہ آپ کی تنظیم ہے اس میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہ اس قسم کی چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کی جاتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو برادری کے جو لڑائیاں ہیں وہ گھر گھر پہنچ جائیں، یہی آپ کے یونین کونسلوں نے کیا، یہی آپ کی یونین کمیٹیوں نے کیا، یہی الیکشن کرتا ہے۔ الیکشن سسٹم جو ہے وہ بذات خود ایک اگر پڑھا لکھا معاشرہ نہ ہو تو اس میں بہت ساری خرابیوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ اس وقت چونکہ آپ کا ایک کنسٹیٹیوشن ہے، اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کی ممبرشپ ہے، اس ممبرشپ کو آپ ضرور انرول کریں، جتنے مخیر حضرات آ سکتے آئیں، لیکن اس کو الیکشنوں کے چکر میں مت ڈالیے گا۔ اگر آپ نے الیکشنوں کے چکر میں ڈال دیا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ہر گاؤں میں ہر تحصیل میں جھگڑے ہوں گے۔ یہ جھگڑے کسی فلاحی سماجی تنظیم کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ سماجی تنظیمیں آدمیوں سے چلتی ہیں، ان آدمیوں سے چلتی ہیں جیسے ایبی ہے، وہ اپنا دن من دولت سب کچھ وہ اسی پر نثار کرتا ہے۔ ایبی کو آپ اس سے واقف نہیں، میں اس وقت سے واقف ہوں جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اس بیچارے کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ کراچی میں لوگوں کے رکشہ روک کے کہتا تھا بھائی یہ زخمی ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس رکشہ والے مجھے لے چلو ہسپتال سے۔ کئی رکشہ والے اس کو گھر کے چلے جاتے تھے، کئی اس کو لے جاتے تھے۔ تو یہ تنظیم کو چلانے کے لیے جیسے آپ کے پاس راؤ تسلیم صاحب ہیں، اسی قسم کے 2-4 آدمی پیدا کریں اور الیکشنوں کے چکر سے اس کو باہر نکالیں، اس تنظیم کو آپ دوبارہ ریویل کریں تاکہ یہ تنظیم صحیح معنوں میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جو لوگ اپنے تمام کچھ قربانی دینے کے بعد، اس کام کا بیڑا اٹھانے کے بعد اپنا سب کچھ وقت اس پہ صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ورنہ عہدوں کے لیے ہر ایک آدمی تیار ہوتا ہے، مجھے بھی برا نہیں لگتا ہے، کسی اور کو بھی برا نہیں لگتا ہے، جس کو بنا دیں گے ٹھیک ہو۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ آج آئے ہیں، بڑا جوش و خروش ہے، اللہ نے آپ کو بڑی قوت دی ہے اور راجپوتوں کا ماضی جو ہے وہ شاندار ہے، لیکن اس کے ساتھ اب وقت یہ آ گیا ہے، اگر آپ نے اس وقت آپ کے بہت سارے لوگ سیاست میں قابل یعنی اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں، ان سے آپ کام بھی لے سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، یہ وقت ہے کہ آپ فائدہ اٹھا لیں، اپنی تنظیم کو صحیح راستوں میں استوار کر لیں اور استوار کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بات دور دے دیں جو اس کے لیے وقت نکال سکتے ہوں، جو چلانا چاہتے ہوں، جو درد رکھتے ہوں، اور جو نوجوان طبقہ ہے جس کی جو اس وقت مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، کیونکہ تنظیمیں جب تک کہ کوئی کنکریٹ کام نہ کرے تو اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری ہے، ان کے اور دوسرے مسائل ہیں، اس پر توجہ دیں تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لڑکے ہمارے کہیں مقرر ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو لائن عمل دیا تھا، اگر اس پہ انہوں نے ورک کر لیا، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ایک اس قسم کی ڈائریکٹری بنائیں کہ ہمارے کون کون آدمی کس جگہ کن جگہ پر فائز ہیں، اور مثلا ملتان میں اگر ہمیں 10 آدمی ایسے نکلتے ہیں تو ان 10 آدمیوں کے میں سے 2 آدمی بھی ایسے نکل آئے کہ یہ ذمہ لیں کہ بھی یہ لڑکوں کی جو امپلائمنٹ ہے یا ان کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور کام ہے ایسا ہے، وہ ان کا ذمہ ہے، وہ لیں گے تو ہمارا ادھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جیسے راؤ صاحب نے تجویز کی تھی کہ لیگل ایڈ کمیٹی ہے، اگر 3 وکیل ہمیں ایسے مل جاتے ہیں، 4 مل جاتے ہیں ایک ضلع میں، کہ جو ہمارے غریب نادار بیوہ غریب جو مفت میں بے گناہ پھنس جاتے ہیں، مطلب ایک کے خلاف 5 مقدمے قائم ہوئے، راؤ بشیر کے خلاف مقدمے قائم ہوئے، اب یہ مقدمے بھگتے کہ آپ کی تنظیم چلائے،
تو ایسے اگر ہمیں 5 یا 4 بھی مل گئے تو ہم فلاحی کام صحیح راستوں پر استوار کر پائیں گے. اسی طرح سے ہمیں ڈاکٹر مل جائیں، جو ڈاکٹر جو ہے جا کے گاؤں میں چلے گئے، کسی دن ترگڑ میں چلے گئے، کسی دن دنیا پور میں چلے گئے، کبھی اور چلے گئے، دیکھیں کہ وہاں کون لوگ بیمار ہیں، ان کا علاج مفت دوائیاں لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ جب تک کہ آپ عوام میں اور اپنی برادری میں کوئی ظاہر کام نہیں کریں گے جس سے لوگ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ آپ ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ کی یہ جو انرولمنٹ ہے، یہ ممبرشپ ہے، وہ بھی نہیں پڑے گی، وہ اتنی رہ جائے گی جتنی پہلے ہے. ممبرشپ کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں کوئی کام عملی کام ہو رہا ہو تو پھر لوگ جاب شامل ہو جائیں گے. آپ کو اگر اسلام سے تھوڑا سا بھی مس ہے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے حضور نے غلاموں کو چھڑوانے کا کام شروع کیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو یہاں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، یہاں غلام اور آخر کی تمیز نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی فلاحی کام کرنا ہو تو جب تک اس کا عملی نمونہ سامنے نہیں آئے گا، جب تک ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ آپ واقعی کام کر رہے ہیں، کہ اس وقت تک آپ اس کی تنظیم کی ممبر سازی میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پر تسنیم کا اور خوشی صاحب کا، کہ جنہوں نے یعنی سچی بات ہے یہ خوشی میرے پیچھے 3 سال سے پڑا ہوا تھا اور مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا محنتی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی دے اور صحت دے، اور جس رفتار سے، جس محنت سے، جس لگن سے لگا ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. خدا حافظ. آپ کی پوری گفتگو سے یہ نہیں پتا چلا اس تنظیم میں آپ کی حیثیت میری اور ہماری ہے کہ نہیں. تمام آپ کا شکریہ جی. مطلب قرارداد جو بات کر رہی تھی ایک منٹ بیٹھ جائے گی، ایک منٹ. قرارداد جو ہماری بنتی ہے شکریہ جی.